ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئی کہانی کے ساتھ بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب۔ آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے چاندنی حویلی کا راز۔ بابل پرانی حویلی کا دروازہ۔ پہاڑوں کے دامن میں ایک پرانا قصبہ تھا، نور گڑھ۔ قصبے کے کنارے پر ایک خستہ حال مگر شاندار عمارت کھڑی تھی جسے لوگ چاندنی حویلی کہتے تھے۔ جب چاند پورا ہوتا تو حویلی کی دیواریں چاندنی میں چمکنے لگتی، جیسے اس میں سے کوئی جان چھپی ہو۔ لوگ وہاں رات کو جانے سے ڈرتے تھے، مگر ایک دن ایک نوجوان لڑکی عالیہ نے فیصلہ کیا کہ وہ راز کو جان کر رہے گی۔ عالیہ شہر سے آئی ایک مورخ تاریخ دان تھی جو پرانی عمارتوں پر تحقیق کرتی تھی۔ جب اس نے مقامی لوگوں سے حویلی کے بارے میں پوچھا تو سب نے ایک ہی بات کہی، بی بی وہاں اکثر چاندنی راتوں میں عورت کی ہنسی سنائی دیتی ہے جو کبھی رکتی نہیں۔ عالیہ مسکرا کر بولی، ہنسی ہو یا کہانی، میں ضرور سنوں گی۔ اگلی رات عالیہ نے اپنی لالٹین اٹھائی اور حویلی کا دروازہ کھولا۔ دروازہ چرچراتے ہوئے جیسے خود بول اٹھا، خوش آمدید۔ اندر ہر طرف جالے، مٹی اور بوسیدہ تصویریں تھیں، مگر دیواروں پر ایک بڑی پینٹنگ لگی تھی، ایک عورت کی سفید لباس میں، چاندنی جیسی آنکھوں کے ساتھ۔ نیچے لکھا تھا، محترمہ مہین بیگم، 1872۔ عالیہ نے سوچا، یہی وہ عورت ہے جس کی ہنسی لوگ سنتے ہیں۔ اچانک اس کے لالٹین بجھ گیا۔ وہ دور سے ہلکی سی ہنسی کی آواز آئی، جیسے کسی نے شرارت سے کہا ہو، کیا تم مجھے پہچان سکتی ہو؟ اگلے دن عالیہ نے قصبے کے پرانے بزرگ بابا ادریس سے ملاقات کی۔ انہوں نے گہری سانس لی اور کہا، بیٹی، مہین بیگم اس حویلی کی مالکن تھی۔ وہ بہت خوبصورت، مگر اس کی زندگی ایک المیہ بن گئی تھی۔ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ عالیہ نے پوچھا۔ وہ ایک شاعر رفیق مرزا سے محبت کرتی تھی۔ دونوں کا نکاح طے تھا، مگر جنگ چھڑ چکی تھی۔ رفیق گیا اور کبھی لوٹا نہیں۔ مہین نے برسوں انتظار کیا، تاکہ ایک رات اس نے خود کو حویلی کے باغ میں دفن کر لیا۔ اس دن سے اس کی ہنسی حویلی کی دیواروں میں قید ہو گئی۔ عالیہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا کسی نے اس کی قبر دیکھی؟ بابا ادریس نے سر ہلایا۔ جو گیا واپس نہیں آیا۔ عالیہ نے فیصلہ کیا کہ وہ مہین کی قبر تلاش کر کے چاندنی رات تلاش کرے گی۔ چاندنی رات تھی۔ حویلی کے باغ میں زمین نم تھی، جیسے برسوں سے کوئی وہاں روتا رہا ہو۔ اچانک زمین میں کچھ چمکا، ایک چھوٹی چاندی کی انگوٹھی۔ انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا، رفیق مہین، وعدہ ابدی۔ عالیہ نے انگوٹھی اٹھائی اور اسی لمحے ہوا رک گئی۔ پھر وہی ہنسی گونجی، مگر اس بار نرم، درد بھری۔ ایک سفید سایہ احساس سے ظاہر ہوا، وہ مہین بیگم تھی۔ تم کون ہو؟ مہین نے دھیرے سے پوچھا۔
میں عالیہ ہوں، تمہاری کہانی لکھنے آئی ہوں، عالیہ نے کانپتی آواز میں کہا، اور تمہیں آزاد کرنے بھی۔ مہین کی آنکھوں میں آنسو چمکے۔ اگر تم واقعی چاہتی ہو میں آزاد ہو جاؤں تو اس وعدے کو پورا کرو جو رفیق نے کہا تھا، میرے اشعار مکمل کرو۔ عالیہ نے حویلی کے کتب خانے میں رفیق مرزا کی ادھوری اشعار تلاش کیے۔ آخری نظم ادھوری تھی۔ اس کا عنوان تھا چاندنی تم ہو مگر میں سایہ بن گیا۔ عالیہ نے کئی دن لگا کر باقی نظم لکھی، جیسے کوئی قوت اس کے ہاتھ کو ہلا رہی ہو۔ جب نظم مکمل ہوئی اس نے وہ اشعار مہین کی قبر پر رکھے۔ اچانک ہوا میں خوشبو پھیل گئی۔ چاندنی نے حویلی کی دیواروں کو چھوا اور مہین کا سایہ مسکراتا ہوا بولا، رفیق نے اپنا وعدہ تم سے پورا کروایا، شکریہ عالیہ۔ اور پھر وہ روشنی تحلیل ہو گئی۔ اسی لمحے حویلی کے در و دیوار چمک اٹھے، جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ مہینوں بعد عالیہ نے چاندنی حویلی پر اپنی تحقیق شائع کی۔ کتاب کا آخری صفحہ صرف اس کے شعر پر مشتمل تھا، محبت اگر سچی ہو تو وقت بھی اس کے سامنے سر جھکا دیتا ہے۔ اور اس دن کے بعد چاندنی حویلی سے کبھی کسی ہنسی کی آواز نہیں آئی۔ اچھا بس خاموش جو سکون بن چکی تھی۔ اچھا جی۔ چاندنی حویلی اب خاموش تھی۔ عالیہ نے اپنی تحقیق مکمل کر لی تھی، مگر اس کے دل میں ایک سوال باقی تھا۔ اگر مہین بیگم کی روح آزاد ہو گئی تو رفیق مرزا کہاں گیا؟ کیا واقعی جنگ میں مارا گیا یا اس کی کہانی ادھوری رہ گئی؟ ایک دن عالیہ واپس حویلی گئی تاکہ کچھ آخری تصویریں لے سکے۔ جب وہ پرانی الماری کے قریب پہنچی تو ایک دروازہ اچانک خود بخود کھل گیا۔ اندر ایک پرانی چمڑے کی جلد والی ڈائری رکھی تھی، جس پر لکھا تھا، رفیق مرزا، میرے دل کا روز نامہ۔ ڈائری کے صفحے پیلے پڑ چکے تھے، مگر سیاہی اب بھی تازہ لگتی تھی، جیسے وہ ابھی لکھی گئی ہو۔ عالیہ نے پہلا صفحہ کھولا۔ اس پر لکھا تھا، اگر کبھی کوئی میرے اشعار پڑھے تو جان لے میں مرا نہیں، میں محبت میں زندہ ہوں۔ صفحات پر مہین بیگم کا ذکر بار بار آ رہا تھا۔ رفیق کے الفاظ میں محبت، قربانی اور بے بسی کی خوشبو تھی۔ ایک صفحے پر لکھا تھا، میں مہین سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ لوٹوں گا، اگر تقدیر نے اجازت نہ دی تو میری روح اس کی چاندنی میں پناہ لے لے گی۔ عالیہ کے دل میں ایک لرز سا دوڑ گیا۔ کیا واقعی رفیق کی روح اب بھی کبھی کہیں موجود ہے؟ اگلی رات عالیہ نے خواب میں خود کو حویلی کے باغ میں پایا۔ چاندنی پھیل رہی تھی، درخت خاموش تھے، مگر دور سے کسی کے قدموں کی آہٹ آئی۔ ایک مردانہ آواز نے دھیرے سے کہا، تم نے مہین کو آزاد کیا، مگر میں اب بھی قید ہوں۔ عالیہ نے پلٹ کر دیکھا۔ ایک دھندلا سایہ جو ہاتھ میں زنجیر لیے کھڑا تھا۔ کیا تم رفیق مرزا ہو؟ سایہ مسکرایا، ہاں، مگر میرا قصور یہ تھا کہ میں نے عشق کے ساتھ غرور بھی پا لیا۔ میں نے اپنی محبت کے نام پر جنگ چھیڑی اور اپنی روح کھو دی۔ میں تمہیں آزاد کر سکتی ہوں؟ عالیہ مرزا نے پوچھا۔ ہاں، اگر تم میری آخری نظم مکمل کر دو جو میں اپنی جان سے پہلے لکھ نہ سکا۔
ڈائری کے آخری صفحے پر صرف چند الفاظ درج تھے: چاندنی تم روشنی نہیں میری گمشدگی ہو۔ عالیہ نے کئی راتیں بیٹھ کر وہ نظم مکمل کی۔ اس نے مہین کے اشعار، رفیق کے الفاظ اور اپنے احساسات کو ملا کر ایک نیا شعر تخلیق کیا: چاندنی تم میرا خواب نہیں، چاندنی تم میرا خواب نہیں، میرا مقدر ہے۔ اچھا جی، میں بچھڑ کر بھی تجھ میں رہوں، یہی میرا سفر ہے۔ جب اس نے یہ نظم بلند آواز میں پڑھی تو حویلی کے اندر ایک روشنی بھر گئی، زنجیر ٹوٹنے کی آواز آئی اور ہوا میں ایک مردانہ قہقہ گونجا، مگر اس بار خوشی کا۔ رفیق مرزا کی روح آزاد ہو چکی تھی، چاندنی اب پرسکون تھی۔ اگلے دن عالیہ نے حویلی کے باغ میں ایک تختی نصب کی جس پر لکھا تھا: یہاں دو عاشق سوئے ہیں، ایک نے انتظار کیا، دوسرے نے توبہ، اور دونوں نے محبت کو امر کر دیا۔ قصبے کے لوگ اب بھی حویلی کے خوف کی نہیں، دعا کی جگہ سمجھنے لگے۔ قصبے کے لوگ اب حویلی کو دوستو اذانیں آ رہی ہیں، اذانیں سن لیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا جی، قصبے کے لوگ اب حویلی کو خوف کی نہیں، دعا کی جگہ سمجھنے لگے۔ شام کے وقت جب چاندنی طلوع ہوتی تو دیواروں پر دو سائے نظر آتے، ایک عورت کا، ایک مرد کا، جو خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے، اور اس منظر کو دیکھ کر عالیہ سوچتی: محبت کبھی مرتی نہیں، وہ صرف شکل بدلتی ہے۔ مہین بیگم اور رفیق مرزا کی کہانی مکمل ہو گئی، مگر عالیہ کی زندگی میں اب ایک نیا موڑ آنے والا تھا، کیونکہ ڈائری کے آخری صفحے کے پیچھے ایک چھپا ہوا خط ملا، جس پر لکھا تھا: اگر کوئی عالیہ یہ پڑھ رہی ہے تو جان لے، یہ کہانی اب ختم نہیں ہوئی، محبت اب تمہاری آزمائش ہے۔ اچھا جی، حویلی کے سنسان کمرے میں عالیہ کے ہاتھ میں وہ پرانا خط لرز رہا تھا۔ اس پر لکھا تھا: اے عالیہ، جب وقت تمہیں یہ الفاظ دکھائے تو سمجھ لینا محبت ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی ہے۔ ہمارا خون، ہمارا درد تم میں بستا ہے۔ عالیہ کی سانس رک گئی۔ کیا اس نے سرگوشی کی؟ کیا میں رفیق یا مہین کی نسل سے ہوں؟ اس نے فوراً اپنی خاندانی دستاویزات دیکھنا شروع کی اور ایک حیران کن حقیقت سامنے آئی۔ اس کی نانی کا نام مہین بیگم تھا، جو مہین بیگم کی بھانجی تھی۔ ماہین بیگم تھا، یعنی عالیہ دراصل مہین کی نسل سے تعلق رکھتی تھی۔